خواتین و حضرات، آج ہم جہاں حضرت نور ککرادوی صاحب کی یاد میں اس مشاعرے میں اور ان کی یادیں کچھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساجھا کرنے بیٹھے ہیں، میں عرض کر دوں اردو شاعری کا ایک سنہری دور شروع ہو گیا تھا 12ویں صدی عیسوی کے آس پاس، جب ہندی، علاقائی زبانیں، سنسکرت، اردو، فارسی، ان تمام چیزوں کے ملاپ کے ساتھ شعر کہے جانے لگے اور یہ شعر اپنی آب و تاب کے ساتھ کئی صدیوں تک اسی رنگ میں جاری رہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب جو ادبستان تھے ہندوستان کے وہ اجڑنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ادبستان اجڑ جائیں گے تو لوگوں پر ان کا بھی منفی اثر پڑے گا، نگیٹو ایفیکٹ پڑے گا۔ دلی اجڑ گئی، دلی کے اجڑنے کا دکھ میر نے محسوس کیا۔ میر نے ساری زندگی دکھ اٹھایا اور ایک بہت بڑا دکھ انہوں نے دلی کے اجڑنے کا اٹھایا۔ پھر وہ دلی چھوڑ کے لکھنؤ چلے گئے۔ یہ میں کچھ تاریخی حقائق پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امیر خسرو کا زمانہ میں نے 12ویں صدی بتایا، نام نہیں لیا۔ اس کے بعد میر کا زمانہ کلاسیکی ادب اور شاعری دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایسے جیسے کسی ڈوری میں دو ڈوریاں گتھی ہوئی ہوں، دو الگ الگ رنگ کی، ادب اور شاعری۔ میر کی شاعری نے وہ کاسمک امیج، میں بات پہنچا پا رہا ہوں، وہ کاسمک امیج آف دا ورلڈ بنائی، الفاظ کی وہ آفاقی امیج بنائی کہ جس کے بعد لوگ ان کو خدائے سخن کہنے لگے۔ خدائے سخن یوں ہی نہیں کہا، خدائے سخن کہنے لگے۔ 6 دیوان ان کے موجود ہیں اردو شاعری کے، نثری تخلیقات الگ سے ہیں۔ وہ زمانہ بھی پھر میر لکھنؤ آ گئے۔ ایک دلچسپ واقعہ ان کا لکھنؤ آنے کا سمجھ لیجئے کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تو کسی مسافر سے ہیلپ لی کہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو لکھنؤ تک۔ زبان پر اس بلا کی ان کو ناز تھا اپنی زبان پر کہ دلی سے لکھنؤ، اس زمانے کا دلی سے، آج بھی بہت لمبا سفر ہے، اس زمانے کے دلی سے لکھنؤ تک تشریف لائے۔ اس ہم سفر کے ساتھ راستے میں جب وہ بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہتے تھے خاموش، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میری زبان خراب ہو جائے گی۔ اس بلا کی زبان پر اپنے ناز۔ اس کے بعد لکھنؤ آئے، پھر لکھنؤ ایک ادبستان کے طور پر ابھرا، بنا تھا اگرچہ، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد پھر اس میں اور بہرحال ایک زمانہ لکھنؤ کا، ایک زمانہ اس کے بعد پھر یہ کلاسیکی شاعری آگے بڑھی۔ آپ سب جانتے ہیں غالب کا زمانہ آ گیا۔ غالب نے شاعری، ایک ماہر غالبیات میں نام جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ غالب کا شعر اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت مزہ دیتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو دوہرا مزہ دیتا ہے۔ تو غالب کے ہاں دوہرا مزہ یا تہرا مزہ ان کی شاعری کے ساتھ آنے لگا لوگوں کو، اہل زبان کو، اور انہوں نے ایک اسٹیبلائزر کا کام کیا، زبان کا کو اسٹیبلائز کیا۔ غالب نے زبانوں کا، شاعری کا کو اسٹیبلائز کرنے کا کام کیا۔ اب اس کے بعد جو زمانہ آیا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جدید زمانہ آیا۔ جدید زمانہ کلاسیکی زمانے کی ضد تھا، اپوزٹ تھا، کنٹراڈکٹری تھا، جو لفظ آپ کو اپروپریٹ لگے۔
جدید زمانے کے بعد یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک زمانہ آیا، وہ مابعد جدید ہے، پوسٹ ماڈرن ایج، جس نے جدید کو بھی کالعدم کر دیا، جس نے جدید کو کی بھی تمام توجیحات کو اور تمام اس کی چیزوں کو خارج کر دیا، وہ مابعد جدید ہوا۔ لیکن میں جہاں بات آپ کو تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اس کلاسیکی ادب کے اور کلاسیکی شاعری کے خوگر لوگ ہیں، شعراء بھی، سامعین بھی، ریڈر بھی، پوئٹ بھی، وہ سب کے سب ایک بہت بڑا طبقہ زمانہ میر سے جو پیدا ہوا، وہ یہ میں کہتا ہوں کہ جب تک ادب اور شاعری زندہ ہے کبھی نہیں مٹے گا۔ اس کے درمیان میں بہت ساری چیزیں اور آئیں۔ صوفی ازم ایک بہت بڑی اصطلاح ہے، اپنے آپ کا، اپنے دل کا اور اپنی شاعری کا، یعنی اپنے قول اور اپنے عمل کا رخ خدا کی طرف کو کر لینا۔ خدا جو ہمارا پالنہار ہے، وہی ایشور ہے، وہی خدا ہے، اس کی طرف اپنا رخ کر لینا، وہ صوفی ازم ہے، وہ صوفی شاعری ہے، صوفیانہ رنگ ہے۔ تو کچھ شعراء اس بلا کے صوفی شاعری کے مداح اور خوگر اور خوشچی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے شاعری کی رنگت ہی بدل کے رکھ دی۔ پھر یوں لگا کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ پھر وہ انداز آ گیا کہ آپ جب پڑھیں گے اس کو تو آپ کو یہ لگے گا جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر آپ کے پاس وہ وجدانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو نور صاحب کا سلسلہ چونکہ ایک بہت ہی عظیم الشان صوفی خانوادے سے ہے، رہا ہے، آپ کے فرزند نامزاد تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جب میں نے ان کی کاوشوں کو، ان کی تخلیقات کو تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے وہ ریختہ ویب سائٹ پر نہیں ملی، تو میں نے ان سے اپنی ایک عاجزانہ اپیل رکھی ہے کہ بھئی اس کو، ان کی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرا دیجئے، ریختہ کو بھیج دیجئے تاکہ اور لوگوں تک ان کی شاعری کھل کے پہنچے۔ چونکہ ایک زمانہ، ہر زمانہ کسی شاعر کا ہوتا ہے، اس زمانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ پنپتے ہیں، ابھرتے ہیں، بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، وہ اسی زمانے کے کہلاتے ہیں۔ میر کے زمانے میں کیا کوئی صرف میر ہی تھے؟ کیا غالب کے زمانے میں صرف غالب ہی تھے؟ کیوں آپ کو صرف غالب ہی یاد رہے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا پوئٹری میں وہ اور جیسا کسی نے نہیں کیا۔ وہی حال ہمارے ہاں صوفی شاعری کا بھی ہے کہ جس کے خوگر، جس کے خوشاچیں، جس کے کہنے والے، جس کے سننے والے ہمارے مرحوم نور ککرالوی صاحب، جن کے ساتھ میرا ایک پروگرام اب سے کوئی 4-5 سال پہلے جب میں باگیشور میں پوسٹڈ تھا تو وہاں سے میں آیا تھا اور وہ رکھا گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کی شخصیت میں وہ تمام اوصاف بتمام و کمال موجود ہیں جو ایک صوفی شاعری کے کرنے والے کے قول اور فعل کے متضاد نہ ہونے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ میری بات میں نے ان کی شخصیت میں وہ اوصاف بتمام و کمال پائے کہ جو ایک صوفی شاعری کرنے والے شخص کے قول و فعل کے تضاد کے بنا اس کی شخصیت میں موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگ، ہم بھی حسن و عشق کو کہاں دنیا اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، لیکن قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو وہ تضاد ان کی شخصیت میں وہ اس بلا کے منکسر المزاج تھے کہ انہوں نے نگاہ اٹھا کے بھی مجمع کی جانب نہیں دیکھا، وہ اپنے ایک طرف کو رک کے بیٹھ گئے اور پھر جو ہے وہ تمام انہوں نے پورا مجمع نے شاعری سنائی، شعر سنائے اور آپ نے بھی اپنا شعر سنائے۔ اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ صوفی شاعری، میں تو سمجھتا تھا کہ اس کا ایک دور ختم ہو گیا، مگر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، ابھی تو یہ نئی کوپلوں کے ساتھ ابھر رہی ہے، ابھی تو یہ اور سایہ فگن ہونے والی ہے
کس بلا کا اثر رکھتی ہے اور کس بلا کے اثرات دے کے جائے گی. نور صاحب کی شاعری کے اندر وہ اوصاف بتمام و کمال تھے. ساتھی بہت شکریہ. بغیر مبالغے کے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ مبالغہ آرائی میں کرتا نہیں ہوں. تو دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے نظم، غزل، نعت، ربائی، گو کہ ہر صنف سخن میں، تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن آپ کا رنگ سب جگہ ایک جیسا استحکام لیے ہوئے تھا، مستحکم تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شخص غزل کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اڑیاں نہ ہو جائے، ایک شخص نظم کہہ رہا ہے تو اس کے اندر پیرائے سے باہر نہ ہو جائے، ایک شخص نعت کہہ رہا ہے تو اس وقت ساری کیفیات طاری ہو جائیں اس کے اوپر مذہبی. تو ایسا نہیں، بلکہ وہ جیسا اندر سے ہے ویسی باہر سے رہے. اپنی تمام اصناف سخن کے ساتھ اس نے انصاف کیا. ایسا شاعر اب دوسرا نہیں آنے والا. اس لیے نور صاحب کی مغفرت کی دعا کے ساتھ میں آپ تمام سے یہ بھی ایک بات کہوں گا کہ ان کی کتابیں آپ کے بیٹے موجود ہیں، ان سے حاصل کریں اور پڑھیں اور لکھیں. دیکھیے لکھیں گے تو محفوظ ہو جائے گا، بولیں گے تو شاید نہ ہو، لیکن لکھیں گے تو محفوظ ہو جائے گا. پڑھیں اور لکھیں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں تک پہنچا دیں. جہاں جہاں اپروپریٹ کتب خانے اور لائبریریز ہیں وہاں تک وہ ساری کتابیں پہنچا دیں. بہت شکریہ، کچھ زیادہ وقت لے لیا میں نے.